سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث جس کا مفہوم ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور ہم سب موجود تھے صحابہ کرام. عجیب و غریب سوال کیا اس نے. کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ سے ارشاد فرمایا یہ نہیں کہا 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 6 سال کے بعد، 8 سال کے بعد. کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. سمجھ آئی کچھ بات؟ جیسے ہم آج یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ السلام آئیں گے، بس امام مہدی آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو فلاں ہو جائے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ جو واقعات ہیں تو واقعات ہیں، لیکن جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں سوچیں. بھئی قیامت تو آنی ہے، اللہ کے نبی فرمایا ہی، حساب کتاب بھی ہوگا، فیصلے بھی ہوں گے. تو اصل چیز تو یہ کہ تم نے تیاری کتنی کی ہوئی ہے اس کی. دیہاتی نے بڑا اچھا جواب کیا، ہم سب کا کام بنا دیا الحمدللہ. اس نے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیہاتی سیدھے آدمی تو ہوتے ہیں. بھائی یہ نماز پڑھتا ہوں، جو آپ نے حکم دیا ہے وہ کرتا ہوں، کوئی زیادہ نوافل عبادت میرے پاس نہیں ہے، نوافل روزے نہیں ہیں، نوافل صدقات نہیں ہے. یہی ہے کہ عبادت جو فرائض ہیں ادا کرتا رہتا ہوں. لیکن ایک چیز ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو پھر جواب سننا ہے کتنی بڑا اس نے پیمانہ رکھ دیا. ایک طرف عبادت کو رکھا، کوئی رضا نہیں، کوئی نفل عبادت نہیں، تو قوم فرض تو فرض ہے نا، جیسے آج ہم کرتے ہیں نا، بھی اتنے عمرے کر لو، اتنے حج کر لو، یہ کر لو، اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں. تو وہ تو ایک دم بنڈر کر دیا اللہ کے نبی نے کہ وہ تو ایک طرف ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. قیمت اصل چیز کیا ہے؟
جب اس نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں تو اللہ کے نبی نے ایک دم جواب دیا کہ اچھا تو پھر سن، جو شخص بھی یہ رکھتا ہے تو جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، تو روز قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو اس قدر خوشی مناتے ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے. اس خوشخبری کے بعد الحمدللہ کتنا بڑا مقام مل جاتا ہے آپ کو. دیکھیں اللہ اور اللہ سے محبت کرنے کا رستہ تو بہت آسان نظر آ گیا. آپ کوئی ایسا آدمی مجموعے میں ہوگا، سارے مجموعے میں بیٹھے اتنے لمبے چوڑے آدمی، چھوٹا بچہ جو یہ نہ رکھتا ہو، سب رکھتے ہیں. ظاہر ہے یہ جو اللہ اور رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اسی کا تو دوسرا نام ایمان ہے. تو سب رکھتے ہیں الحمدللہ. اس ایمان کا تو نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی تو وہ کلمہ ہے کہ آپ جیسے ہی پیدا ہوئے اس دنیا میں تشریف لایا حضرات میں، جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ہو رہے ہوں گے، تو نکلنے کے بعد سب سے پہلے جو اس کے اندر میسج پینٹریٹ کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے سماعت کے ذریعے سے، جو اس کے پورے جسم میں اتر جاتا ہے، لا سبحان اللہ. کیا کہا جاتا ہے؟ لا. اب تو جس دنیا میں آ گیا، یاد رکھنا ایک چیز کو، یہ دنیا بہت مختلف ہے، اب تو آزمائش میں آ چکا ہے. لا الہ، اب ہر چیز کو منفی کرنا پڑے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ فرما دیں وہ حق ہے بس. اس کے لیے تم تیار ہو جا. محمد رسول اللہ. اور صرف ایک ہی اطاعت تجھے کرنی پڑے گی. 1,24,000 پیغمبر آئے، نبی آئے، انبیاء آئے، کتابیں آئیں، صحیفے ہیں، بھول جا سب. امت مسلمہ میں تجھے پیدا کر دیا نفی کرنے کی ہر چیز کو. صرف ایک ہی چیز ہوگی تیرے پاس، کتاب اللہ لا اور سنت رسول اللہ محمد رسول اللہ. اس کا نام کیا ہو گیا جی؟ ایمان ہو گیا. پینٹریٹ کر دیا بچے کے اندر. اور یاد رکھیں کہ وہ جو میسج دیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں جا رہا، وہ اندر گھس گیا اس بچے کے اندر، روح کو پے میں سما گیا، پہنچ گیا اس کے اندر. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا رسول کا حکم ہے. یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا ہوتا. یہ تو ایک بہت بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل شعور ہے، اس میں سب کچھ سمجھ رہا ہے یہ بچہ. یہ نوز ایوری تھنگ، اس میں پوری طاقت ہے کہ جو کلمے تم نے پڑھا ہے اس کا نور اس کے اندر اتر گیا، خونوں کے اندر چلا گیا. تیار کر دیا میں نے اس جوان کو. میں بھی تیار ہوں، آپ بھی جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ. کوئی ایسا ہے جس کے کان میں اذان نہ کی ہو؟ ہم اذان والے لوگ ہیں، ایسی معمولی بات نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے وہی پیغام دیے، وہی خوشخبری دی. اہل ایمان کون ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رکھتے ہیں. تو کتنا بڑا مقام ہے محبت رکھنے والوں کا کہ وہ کہاں ہوں گے؟ حشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. یہ ایمان ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان سے بڑی کوئی دولت ہے ہمارے پاس؟ بتائیں آپ. لاکھوں کروڑوں اس دنیا کے برابری دنیا رکھ دی جائے اور ایک طرف یہ محبت رکھ دی جائے، مجھے بتائے کوئی مقابلہ ہے اس کا؟ کوئی مقابلہ نہیں. تو پتہ چلا کہ تمام دولوں سے بڑی دولت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ کے رسول کی محبت. اس محبت کا نام ہے ایمان. اس محبت کا نام ایمان ہے، جس کے بدلے کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں دوستوں کہ یہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے، اتنی آسان چیز نہیں ہے. دولت ہے بہت بڑی ایمان کی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، بہت بڑی دولت دی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو قیمتی ہو اور آپ اس کی حفاظت نہ کریں؟
کریں گے نہیں کریں گے؟ ابھی آپ جو گھر سے آئے لاک کر کے آئے چھوڑ کر آئے، آدمی اندر موجود ہے پھر بھی لاک کر کے 2 دفعہ دیکھتے ہیں کہ یار چور اندر نہ آ جائے. آپ خود اندر موجود ہیں پھر بھی الارم لگا دیتے ہیں کہ یار شاید میں سو رہا ہوں تو کوئی چور اندر نہ آ جائے. کتنی احتیاط ہے. چور اندر آ کیا لے گا؟ یا میرا گھڑی نہ اتار لے، میرا فلاں چیز نہ لے جائے، فلاں چیز ہے. احتیاط کرتے ہیں ہم. احتیاط کی دنیا ہے. سب ایسے ایسے لاک ایجاد ہو گئے ہیں اپنی دولتوں کی حفاظت کے لیے کہ جس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا. گاڑی کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، تالوں سے ہر چیز سے حفاظت کرتے ہیں. چوکیدار رکھتے ہیں، لوگ رکھتے ہیں، کتے پالتے ہیں کہ بھئی چور نہ آ جائے. ہر طریقے سے کیا وہ 4 پیسے جو ہیں ہمارے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے حقیقت میں. دنیا کے حساب سے کرتے ہیں حفاظت. جیبیں بناتے ہیں، جیبوں کو زپ لگاتے ہیں، زپ کے اندر صرف کیا رکھنا ہے ہم نے. تو یہ اتنی کیوں؟ وجہ یہ کہ بھائی ظاہر ہے حفاظت تو کرنی پڑے گی. چور تو ہیں، جہاں دولت ہوگی وہاں اللہ نے چوری پیدا کی ہے نہیں کی ہے. اسٹور ہے کہیں چلے جائیں فکر ہے کہ چور نہ آئے، چوری ہوتی ہے. پھر بھی چوری ہوتی ہے، دکانوں پہ چوری ہوتی ہیں، گھروں میں چوری ہوتی ہیں. تو اس چور کی وجہ سے حفاظت کی جاتی ہے کہ چور کہیں اندر آنا جائے، چوری نہ کر لے. دولت کا مطلب ہے کہ چور آئے گا، ضرور آئے گا. اگر آپ نے حفاظت کی تو نقصان ہوگا. تو یہ جو اتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دی ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ نے میں نے کوئی حفاظت کی بھی ہے اس کی؟ سچی ہوتا ہے کھلا چھوڑا ہے اور چور نہیں ہے اس کا. اٹھا کے دیکھیں قرآن میں کتنی جگہ شیطان کا ذکر ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وارن کیا ہے ادب مبین ہے تمہارا. سب سے بڑا ڈاکو چور جو ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے. اس کو پوری طاقت میں نے دی ہوئی ہے، یہ رگوں میں دوڑتا ہے تمہارے. شیطان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں. تمہاری دولت کو نہیں لوٹے گا، تمہارے مال کو نہیں لوٹے گا، تمہارے بچوں کو نہیں لوٹے گا، بلکہ ترقی دے گا. اس میں تمہیں حرام بھی کھلائے گا، حرام کی طرف لے کے جائے گا، دنیا میں اونچا کر دے گا، تمہیں ہر چیز پہ تمہیں دلاسا دے گا. وہ جو دشمن کا ہے ادب مبین جس کو کہا ہے، کیوں کہا ہے کہ وہ اتنا بڑا ڈاکو ہے کہ جو سب سے بڑی تیری دولت ہے اس کو لوٹے گا. وہ اس دولت کو لوٹ رہے گا، اس سے حفاظت کر رہے. حفاظت تم نے اگر نہیں کی اس سے تو تمہاری دولت لوٹ جائے گی، کیونکہ رسول ہے. تمہیں نہیں پتہ چلے گا، تمہیں نہیں پتہ چلے گا. تم لوٹ چکے ہوگے جس وقت تمہاری جان نکل رہی ہوگی. تمہارے ہاتھ میں جو دولت میں نے تمہیں دی تھی پیدا ہونے تک تم نے اس کی حفاظت نہیں کی. کہ تم دنیا میں آئے تھے، میں نے تمہیں پیدا ہوتی ہی وارن کر دیا تھا کہ اس کلمے کی تم نے حفاظت کرنی ہے. انتہا سخت حفاظت ہے اس کی، اس کلمے کی. بتائیں آپ کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں اس کلمے کی حفاظت کی. مجھے آپ بتائیں کیسے حفاظت کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں نا واقعات کیسے اسلام کے اندر ہمارے سامنے آتے چلے گئے. کیا تھا ہمارے یہاں تو مصلحت ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لفظ آ گیا مصلحت. جی نہیں، حکمت یہ ہے اس وقت یہ کر لیں. سبحان اللہ، بڑی جلدی حکمتیں آ جاتی ہیں ہمارے اسلام کے مقابلے میں. کیا آتی ہے؟ نہیں جی مصلحت ہے آج کل ایسا کر لیں تو چلتا ہے جناب، کیونکہ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو پتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے ایکشن سے بات جو آج کل ہم کرتے ہیں. کیا نہیں جی آپ اس دنیا میں ہیں یار، یہاں مصلحت کام سے کرنا چلتا ہے. لڑو نہیں یار، مصلحت کی بات ہے یہ نا. یہ مصلحت کا نام کیا ہے؟ حقیقت میں شیطان ہے جو کوپریٹ کرا رہے ہیں آپ کو، تعاون پیدا کر رہے ہیں آپ کے درمیان. مال لوٹو، آرام سے لوٹو. اس کا پتہ اس وقت چلے جوان کو جب یہ نکل رہا اس دنیا سے، تھئی دست نہ ہو، کچھ پاس کے پاس نہ ہو. مرنا نہیں ہم نے. تو بھائی بغیر دولت کی حفاظت کے، اور اس کی دولت کی حفاظت کی مثالیں آپ دیکھ لیں سامنے. آج اس وقت ہم محرم میں بیٹھے ہیں تو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے، تو میرا خیال اس میں تو بڑی مثال ملتی ہے کہ ہمارے سامنے اس مہینے میں، تو انہی دنوں کے اندر نبی کے خاندان سے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا واقعہ ہے یہ مجھے بتائیں. اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ایک شاعر نے، حضرت علامہ اقبال نے اس کو کس پیرائے پہ دیکھا ہے، کس تناظر میں اس واقعے کو لیا ہے. آپ یہ دیکھیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ ہے میسج. امام حسین نے اس کی حفاظت کر کے بتائی ایمان کی، کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اس درجے تک بھی کسی انسان کو جانا پڑے تو چلا جائے، سودا سستا ہے. اتنا سا بچہ جا رہا ہے جائے، پیاسا ہے تو جائے، بڑا جا رہا ہے جائے، بھوکا جا رہا ہے جائے، پانی بند جائے. جو کچھ، کتنی بڑی مثال دی. سارا نبی کا خاندان تھا، بچہ بچہ، بڑی بات تو نہیں تھی. ہم اس واقعے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یا حسین یا کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کہ بکنا مت، اس ایمان کو فروخت مت کرنا، اتنی بڑی بشارت کو ضائع نہ کرنا. اگر آج تم نے اس کی حفاظت کر لی تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ تم میرے ساتھ ہو، تم میرے ساتھ ہو. یہاں نہیں، قیامت میں اس مقام پہ جہاں میں ہوں گا وہاں رکوں گا. چند دنوں کی بات ہے دوستو. کس کے عوض مل رہا ہے یہ چیز؟ اتنا بڑا نام کس کے عوض مل رہا ہے؟ کسی عبادت کو نہیں. عبادتیں رکھ دی اللہ کے نبی نے ایک طرف سے، کہ نماز پڑھتا ہوں ان کو سائڈ پہ رکھ. اس کو یہ کہانی دوسری ہے ایمان کی حفاظت. نماز نام حفاظت نہیں ہے، روزہ نام حفاظت نہیں ہے، حجوں کی تعداد حفاظت نہیں ہے. حفاظت اور چیز ہے. حضرت امام حسین نے کر کے دکھایا کہ حفاظت یہ چیز ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. دو نظریے ہیں، ایک نظریہ حسینی ہے، ایک نظریہ یزیدی ہے. یاد رکھیں، دو نظریے کو دکھایا کہ یہ جب دو نظریے ٹکرائیں گے، شیطان کی طاغوت طاقتیں اور حق ایمان کی بلندی، یہ ہر وقت انسان کے ساتھ ٹیکچر ہوں گی. صبح جب اٹھتے ہیں نا کہ دو طاقتیں چلتی ہیں ہمارے ساتھ. یاد رکھیں آپ، حرام کھانا، حرام پینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فضول حرکتیں کرنا، نمازیں چھوڑنا، اللہ کی عبادت کو چھوڑنا، واہیات کرنا، بے پردگی کرنا، سب کچھ اس دنیا میں چلتا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آگے ہم سجدہ کر کے کہتے ہیں فارغ ہو گئے. حج کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم فارغ ہو گئے، سب بخشے گئے. کیسی بات کرتے ہو؟ اتنی سی بات ہوتی تو امام حسین تو کبھی کے بخشے گئے ہوتے. وہ تو سامان پیک کر کے گھر کی طرف چلے جاتے کہ میرے سے اچھی نمازیں کسی کی ہیں، میرے سے قیمتی بچہ کوئی ہے، جس سے زیادہ پردہ رکھنے والی کوئی خواتین ہے؟ نہیں، سودا ہی اور تھا وہاں کسی اور کو. تو ایمان کی حفاظت کی جا رہی تھی کہ تجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ شریعت کچھ نہیں، قانون کچھ نہیں، بے حیائی کے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہی تھا نا، گانا بجانا کھانا سب کچھ ہوتا. جو چاہے لے لے شرط میں تجھے دوں گا. امام حسین کو میں تیرا وہ استقبال کروں گا دنیا دیکھے گی، تو تسلیم کر دے اس چیز کو. یہ تو طاقتیں تھی. امام حسین کر کے دکھایا کہ نو نو نو، میں تو وہ چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ آخرت میں نے وہ درجہ لینا ہے، صرف آنکھ بند کرنی ہے تو اللہ کے نبی آ جائیں گے مجھے لینے کے لیے. انسان بک جاتا ہے. یاد رکھ کبھی نہ یہی زندگی انسان کی ہے. کہیں سودا نہیں کیا امام حسین نے، آخر لمحے تک نہیں کیا. ہر اتنا اونچا لے گئے اس چیز کو. اس میں اتنی بڑی حکمت دکھائی اللہ نے. ورنہ تو ان کے پاس نہیں تھا کہ ایک دعا کرتے. اللہ کے نبی ان کے لیے کافی نہیں تھے بس وسیلے کے لیے. کیا وہاں سے نکال نہیں سکتے تھے ان کو؟ کیا ان بچوں کو بچا نہیں سکتے تھے؟ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے، اتنا چھوٹا بچہ ایسا گود میں اٹھایا ہوا ہے، کئی دنوں کا پیاسا، شدید گرمی، ہاتھ میں اٹھایا ہوا، پانی مانگا سے تیر مارا تو گلے کے پار چلا گیا. پانی کیا نکلنا تھا؟ خون کے چھینٹے سارے ہاتھ میں امام حسین کے تھے. یہ بتاؤ، بکنا ہے؟ نہیں بکنا. حرام نہیں کرانا، جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا. اتنا سستا ہے نبی پاک نے ساتھ رہنا جنت کے اندر کہ 4 نمازیں پڑھ کے ہم جنت لے لیں گے.
بہت قریب ہے زندگی، لیکن کتنا بڑا موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم اب بھی بکھرے ہوئے ہیں، اب بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آئیں وعدہ کریں. محرم کا مہینہ بہت بابرکت ہے، حرمت کے مہینے والوں میں سے ایک مہینہ ہے. ایک ایک دن اس کا بڑا قیمتی ہے. تاریخیں ہیں اس کے اندر. یہ تو پرماننٹ تاریخ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں بہت بڑا ہمارے سامنے ایک پیغام آیا ہے. ہم یہ نہ سوچ رہے کہ اتنے گناہ میرے سر پر ہیں، میں نے اتنے وہ کیے. نہیں، اللہ کہتا ہے آج بھی تو توبہ کر تو حسینی بن جائے. شہادت اتنی کہ ہم اس درجے پہ پہنچے. حالت یہ کہ 2 بال چہرے پہ نہیں بڑھا سکتے. سبحان اللہ. اللہ چاہے تو بڑھا دے، کوئی ایسی بیماری دے دے کہ ہم بال کاٹ ہی نہ سکے، پھر کیا کریں گے؟ لیکن اللہ کا ہو، اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ہم اتنا نہیں کر سکتے. من تشبہ قوم فہم. دوسری طرف کہا جا رہا ہے، ایک طرف یہ کہا جائے کہ تم میرے ہو گے، میری ساتھ چلو گے، میری اطاعت کرو گے، یہاں دنیا میں نہیں آخرت تک تمہیں لے کے چلوں گا. اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے من تشبہ قوم فہم منہم، کہ جو میرے دشمنوں کی، میرے غیروں کی نقل کرے گا تو چاہے کتنی نمازیں، کتنے حج، کتنے روزے لیا، تیرا نبی کہتا ہے کہ تجھے آخرت میں قبر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ محبتوں کے دعوے نہیں چلتے. محبت کا جب معیار آتا ہے تو امام حسین کا ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے. یہ ماڈل دیا اللہ پاک نے ہمیں کہ جب کبھی بکھرنے لگو، یاد رکھو کتنے بڑے امتحانوں سے گزارا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ. کتنی بڑی بات ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ. کتنی بڑی بات. اللہ آزماتا ہے بھوک سے، ننگ سے، پیاس سے، بیماریوں سے، حرام سے. یہ سب اپس اینڈ ڈاؤن ہیں، ساری آزمائش ہیں. قالوا ان اللہ، بس کہتے چلے جاؤ سب تیرا ہی ہے، سب تیرا ہی ہے. صبر کو پکڑ لو. صبر چند روز تم نے یہ صبر کرنا ہے. اور صبر کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ صبر میں تجھے کہنا ان اللہ مع الصابرین، میں تیرے ساتھ رہوں گا، حوصلہ دیتے رہوں گا تجھے. اس راستے کو نہ چھوڑنا، بھٹکنا نہ اس راستے پر، بے حیائی نہ کرنا، پردے نہ اتارنا، گناہوں میں نہ جانا، حرام نہ کھانا، سود میں نہ ڈوبنا، بد نظری مت کرنا. راستے کھلے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا دی ہی اس لیے میں تمہیں، میں کسی فرشتے کو نہیں بھیجوں گا، کسی آدمی کو نہیں بھیجوں گا تمہیں، یہ صرف تمہارے اسٹیٹس ہوگا کیونکہ تمہارے کان میں نے روح پھونک دی ہے. یہ پیغام کتنا بڑا پیغام تھا. دیکھیں ایمان کی حفاظت کی ہے امام حسین نے، حفاظت کر کے دکھائی کہ یہ دولت کو بچا لوں گا، جائے گا مال تو آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، پرسوں بھی مرنا ہے، یہ تو جانی ہے، لیکن یہ دولت اگر میں نے بچا لی تو میرا مقام کیا ہوگا. یہ میسج ہمیں دیا ہے. اب آ رہی بات سمجھیں؟ دس از دا پوائنٹ. آتے نہیں ہیں مجھے بتائیں، جتنے بھی حضرات میں بیٹھے ہیں اس مجمع میں، حالات کے ساتھ ہم نہیں ہیں. صبح ہوتی ہی ہمارے ساتھ یہ 2 طاقتیں آتی ہیں، حسین اور یزید آتی ہیں. یا اے کر لے یا وہ کر لے، وہ کی فرق پڑتا ہے، وہ چیز ہے، یہ چیز ہے، فلاں چیز ہے. ایک راستہ اہدنا الصراط المستقیم کہ جو اللہ کے نبی اور شریعت نے بتا دیا اس پہ قائم ہو جائیں. بس اسی کا نام آزمائش ہے. آرام نہیں دیکھنا، آسائشیں نہیں دیکھنی، مصلحتیں نہیں دیکھنی. دیکھیں کب تک دیکھیں گے؟ اللہ کی قسم کوئی چیز نہ بچا سکے گی. اگر ہم آج اس آزمائش سے نکل گئے، موت تو آنی ہے. ہارٹ اٹیک ہو جائے، پیٹ اٹیک ہو جائے، جگر اٹیک ہو جائے، کینسر ہو جائے، یہ تو جانا ہی جانا ہے میرے بھائی. آج تک کوئی رکن ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا بھی. تو ہو سکتا آج جو بیٹھے ہیں آپ کو 15 سال پرانے کوئی آدمی ہے، وہ یار تمہیں کیا ہو گیا؟ بہت تمہاری تو سفید داڑھی ہو گئی یار، میں تمہیں پہچان نہیں سکنا. یا تو وہی بندہ ہے، لاہور میں ایسی یا وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکیں گے. جیتے ایک ایولیوشن ہے جو چلتا ہے انسان اوپر نیچے، ہماری شکلیں بدل جاتی ہیں، حیتیں بدل جاتی ہیں، جسم بدل جاتے ہیں، جانیں بدل جاتی ہیں.
بدل نہیں جا رہے. ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ ایک چیز بھی ہماری ایسی نہ ہو. بس یہ کا امتحان ہے. سبحان اللہ. تبھی تو جو لوگ اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں موت کا تو وہ تو موت پسند کرتے ہیں. پسند نہیں کریں گے وہ کہ جان باندھ ہوتا ہوں میں جاؤں نبی محمد جا کے صحبت میں بیٹھوں. ہمیں بھی نظر آتے ہیں لوگ الحمدللہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں. انتقال ہو کے دیکھا تو جناب صحبت رسول میں بیٹھے ہیں الحمدللہ. گپیں چل رہی ہیں. ابو بکر صدیق ہیں. پوچھے یہ کون تھے؟ کہ ابو بکر صدیق تھے. یہ آپ کے ساتھ کون تھے؟ کہ یہ بلال حبشی تھے. ابھی میں آپ کو خواب سنانے شروع کر دوں بزرگوں کے تو آپ حیران ہو جائیں کہ ہم ہیں کس دنیا میں. یہ تو ایک پردہ ہے. وہ پردے سے گئے نہیں تو لوگوں نے دیکھا جی انداز میں ان کو. وہ محفلیں بدل گئی. سبحان اللہ. تو ایک دن ایک منٹ بھی رہنا پسند نہیں کرتا. کیا آزمائش میں وہ جیل میں رہنا پسند کرے گا؟ مجھے بتایا کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یہ جو اس رینس پہ کھڑا ہو گیا تو جیل میں گڑا ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی بھی. وہ تو ایک دھن میں یہ جان چھوٹے اور میں اپنے حبیب سے ملوں جا گیا. چشمے بات کر دے میرا ہمراز با ہمراز کر دے. بھائی سمجھ آ گئی بات؟ کیا سمجھے ہم؟ دراؤں سبق پھر نہیں سمجھے نا. نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا ہمیں دراتوں تک باتیں جب میں پھیل جاتی ہیں پھر آپ گڑبڑ ہو جاتے ہیں نا کہیں سے کہیں نکل. استاد نے جو ہمیں پیغام پہنچایا وہ یہ تھا کہ بھئی تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اگر ایمان کی حفاظت تم نے کر لی یعنی محبت اللہ اور رسول کی اگر تم نے اس کی حفاظت کر لی اور اسی حفاظت کے ساتھ تم آ گئے. کس سے حفاظت کرنی ہے؟ ڈاکو سے اس دولت کو بچانا ہے. آپ سمجھ رہے نا آپ کہ ہم نے ڈاکو ہے. ڈاکو بتا دیا گیا قرآن کے اندر وہ کون ہے؟ شیطان ہے. یہ تمہارا کیا لوٹے گا؟ مال نہیں لوٹے گا کچھ. وہ تمہارے ایمان کو لوٹے گا. اس کے ایمان کو لوٹ جاؤ. اس کے ایمان کو چھین دو گندا کر دو اور تمہیں بیکار کر دے گا اور تم کام. تو اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا. اس کا انعام بہت بڑا ہے. تو تمہیں کیا چاہیے کہ شیطان سے تم نے اپنے ایمان کی حفاظت. اب سمجھ آئے گی بات؟ اب میں سوال کرتا ہوں کتنے بھائی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر. کیوں سوچنا یہ بات ہی ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری تیاری ہے. اب کوئی کہے جی ہمیں حفاظت پتہ نہیں اس کو تو سزا دینی چاہیے. اتنے عرصہ گزار لیا تم نے بغیر اس کے کہ تالا نہیں لگایا اپنے مکان کو. آؤ شیطان جو چیز اٹھا کے لے جائے مال لے جائے. یہ زندگی ہماری. یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دولت ہمیں دے دے اور اس کے بعد ہمیں حفاظت نہ بتایا اس کی. اس ملون سے حفاظت کرنی ہے تم نے. اس شیطان سے حفاظت کرنی ہے. میں تمہیں ایک لاک دیتا ہوں بس اس لاک کو لگانے میں شیطان تمہیں دولت نہیں لوٹے گا. اللہ پاک نے ایک لاک دے دیا اس کے ساتھ کہ گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. ان اللہ مع المحسنین. جو ایک حفاظت کرنا چاہتے ہیں محسنین ہیں وہ لوگ اللہ کے نزدیک. تو اللہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں ہمیشہ. فکر کیوں کرتے ہو؟ حفاظت کرنا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کر جو کرنا چاہتا ہے. چاہتے ہیں ایمان کی حفاظت کرنا؟ سچی بات ہے. لاک میں بتا دیتا ہوں. آپ میں قرآن بتاتے ہیں اللہ نے لاک بتایا کہ ایسا لاک دیا ہے میں نے کہ شیطان کی جڑ ہل جاتی ہے. وہ پہنچ نہیں سکتا. ایسا لاک لگا دے گا تو تمہارے اوپر وسوسے پیدا نہیں کرنے دے گا انشاءاللہ. بتاؤں کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بولے سبحان اللہ. یا الذین آمنوا ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ وصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین. اور حسن السن فرمائے یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا تیری بڑی عبادت کرتا ہوں. میری امت بھی میں بھی ایمان کے ساتھ. نبی کہہ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ہم تو امتی ہیں. نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ
اتنا فکر ہے، انبیاء کو فکر ہے. آج ہمیں فکر نہیں اس چیز کا کہ ہم اس کی حفاظت کریں. گھر کی حفاظت کر کے آتے ہیں لیکن ایمان کو شیطان کو حوالے کیا ہوا ہے. ایک لاک ہی نہیں ہمارے پاس. کیا ہے لاک نہیں لگاتے اس میں. کتنا اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے کہ لٹ جاؤ گے تم، برباد ہو جاؤ گے. لاکھ لگاؤ. کیا اللہ کو بتایا؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا کہ یا اللہ بتاؤ مجھے لاؤ کہ میں شیطان سے بچ جاؤں، میری امت بھی بچے سب کچھ، تو فرمایا موسیٰ تو ایک کام کر، کیا کہ کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرتا رہے. مسلم ٹھنڈے ہو گئے تھے. سبحان اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. یہ تو امت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا خود موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی مجھے اس امت میں داخل کر. ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں ذکر کو؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. میرے بھائیو اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین کے غول تمہاری ایمان کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو میلوں دور بھاگ جاتے ہیں ذکر سے. اتنی زبردست اللہ نے حفاظت دی ہے. اس کو قلعہ کہا ہے حدیث میں. یہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ میرے قلعے میں بند ہو جاتا ہے. تو اللہ کا قلعہ ہوا کتنا مضبوط ہوگا. یہاں گارنٹی مل رہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے، کیونکہ ایمان ہوگا ان کے پاس. یہ ہم کہاں کریں؟ اللہ تعالیٰ کا میں کراؤں گا. یہ کس نے کرایا؟ صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس مسجد میں. کون کراتا ہے؟ میں کراتا ہوں. کون کراتا ہے؟ ہم آتے ہیں کہتے ہیں ایمان چاہیے. میرے بھائیوں سمجھ جاؤ ہم دھوکے میں ہیں. انسان وہی ہے جو قرآن حدیث کے پیغام کے مطابق چلتا ہے. ہر عبادات کا سٹینڈرڈ دیا ہے، ہر عبادت کا اللہ سٹینڈرڈ دیا ہے. ذکر سب سے منفرد ہے. یاد رکھیں کہ اس کو آپ کسی عبادت سے نہیں ملا سکتے. ہم تو یہ کرتے ہیں ہمیں ذکر کی کیا ضرورت ہے، ہم تو یہ کرتے ہیں ہمیں ذکر کی کیا ضرورت ہے، ہم تو فلاں کر رہے ہیں ہمیں ذکر کی کیا. یہ کسی ثواب وغیرہ کے لیے نہیں ہے. یہ تو لاک ہے، لاک. یہ تو کرنا ہی پڑے گا. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی حفاظت کرنی ہی پڑے گی. نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حفاظت کرنی. یہ دولتیں ہیں ہمارے پاس، صدقات دیے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. حج جو آپ نے کیے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی کہ یہ حج ہمارے قیامت تک ہمارے ساتھ چلے جائیں، کہ ایسا نہ ہو شیطان لوٹ لے. آپ حج کر کے آئے اور حفاظت نہیں تو شیطان آپ کے حج کو لوٹ لیتا ہے. آتے ہی آپ کو فلم دکھا دے گا، آتے ہی آپ کو جھوٹ بلا دے گا، آتے ہی آپ کو حرام پہ لگا دے گا. کتنے لوگوں میں تو 5 عمرے کتنے، میں 6 میں تو عمرے کر رہا ہوں، میں نے حج کیے، میں نظر تو کہیں سے کچھ نہیں آتا کیونکہ لوٹ گیا، وہ لوٹ لیا اس نے. تو ہر انسان کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عرفات میں کیا کہا؟ ذکر کرو. مزدلفہ میں کیا کہا؟ ذکر کرو. بہت بڑی عبادت ہو رہی تھی نا. ہر رکن پہ اللہ نے کیا کیا؟ ذکر کرو، ذکر کرو. کیوں کہ لاک لگاؤ کہیں شیطان اس کو لوٹ نہ لے تمہارے. اور جن کے حج عمرے لٹتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں آپ کہ جیسے ہی واپس مینا میں آتے ہیں آرام کھلتے ہیں تو سب سے پہلے منہ کو صاف کرتے ہیں، وہیں لٹائی دیتے ہیں سب کچھ کے خطہ ختم، لپیٹ کے رکھ لو ہمارا حج تو یہیں ختم ہو گیا. ہوتا یہ نہیں ہوتا؟ یہ کوئی گناہ نہیں ہے. سبحان اللہ. مجھے بتائیں کہاں سے حج کیا لے گیا شیطان، لوٹ گیا. غلط کروں سے ہی کہہ رہا ہوں. تو یہ وہ حدیث تھی عدل دیتا ہے تب پوچھے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے، یعنی کیا؟ ایمان موجود ہے. ایمان ہے. اللہ رسول محبت کیا ہے؟ ایمان. ہمارے ہم اس کو محبت سمجھتے ہیں کہ نبی ہم ذکر آئے تو رونے بیٹھ گئے، مجھے بڑی محبت ہے. کسی کی نعت سنے بڑا رونا ہے، بڑا دل. ایک نعت پڑھ رہا ہے بڑا پیسے بڑا جی عاشق. یہ تو عشق نہیں ہے، یہ تو عشق ہے ہی نہیں. اس کا نام کہاں عشق ہے؟ عشق تو وہ جو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. ایمان چاہیے اور اس کی حفاظت جیسے امام حسین نے کر کے دکھائی. حسینی بننا چاہیے. حسینی لٹ جائے کوئی چیز حرام نہیں کھانے. ملک چھوڑ دیں، بستی چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیں. دیکھیں کوئی سودا بھی مہنگا نہیں ہے. مکے والوں نے کیا کیا؟ جو حکم ہوگا مکہ چھوڑو، مکے میں پیدا ہونے والے، رہنے والے، وہیں کی زندگی، وہیں سب کچھ.
مکے کو دیکھتے جا رہے ہیں اور چھوڑتے جا رہے ہیں کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، حکم آ گیا یہاں ہمارا ایمان نہیں بچ سکتا، اب ہمیں دوسری جا کے ایمان کو بچانا ہے۔ ہم کس طرح ہجرت کرتے ہیں؟ مال کہاں مل رہا ہے؟ اب بے شک ایمان بچوں کے بھی جا رہے ہیں، بیٹیوں کے بھی جا رہے ہیں، گھروں کے بھی جا رہے ہیں، باہر کے بھی جا رہے ہیں، مال چاہیے، مال، مکان چاہیے، گاڑی چاہیے، سودے کیے ہوئے ہیں، سودے کیے ہوئے ہیں اپنے ایمانوں کے، چوڑے ہوئے بیٹھے بڑے ایماندار ہیں۔ ریئلسٹک بنو، ریئلسٹک، حقیقت پسند بنے ہم لوگ کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، اس کے عوض ہم کیا کچھ دے رہے ہیں، ہمارے گھروں کی حالات کیا ہیں۔ ہم ایک مسلمان ہیں، میں اور آپ ایک مسلمان بچی کے باپ ہیں، اتنا دبا دیا شیطان نے کہ ہمیں بے حیا بنا دیا، یعنی شیطان کے بڑے بے حیا آنکھوں سے حیا کو نکال لیتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم، ہر قیمت دیں۔ مجھے یاد ہے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ حضرت دعا کریں میرا ویزا لگ جائے، حسن حسینی تھا، میں کانپنے لگا، میں ایک طرف لگ گیا اس کو، میں ویزا تیرا لگ جائے گا، سودا بہت غلط کر رہا ہے تو ایک چیز کی تو مجھے گارنٹی دے، بہت پرانی بات ہے، تو بہت بڑی خاندان کا آدمی ہے، سجزادی ہیں تیرے گھر میں پیدا ہوں گی، دیکھ مجھے ایک چیز تو گارنٹی دے دے، تو ان کو بچا سکے گا اس ماحول سے، پردہ دے سکے گی، بہت معتبر ہیں اور بچی ہیں تیری، اگر کر سکتا تو رہ، ورنہ یاد کر بھوک اور ننگ کو برداشت کر لینا، اس کا سودا نہ کرنا یہاں۔ بہت دنوں کے بعد ہے، حضرت نہیں اب دنیا آتی ہے، دعا کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، لگ گیا ویزا اس کا، حال دیکھیں۔ یہ امتحان ہے ہمارے ساتھ، کتنا بڑا رزلٹ ہے اس کا، بات اتنا بڑا رزلٹ ہے، اتنا بڑا رزلٹ ہے، آپ یہ سوچیں۔ چاہیے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دائمی ہمیشہ کے لیے آپ کی صحبت چاہیے تو حسینی بن جاؤ دوستو، بس ہر چیز قربان کرنی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، پیسے ہی پیسے ہیں، مال ہی مال ہے، ٹھیک ہے یہاں اچھا کھانا ملتا ہے، اچھی نوکری ہے، اچھا کچھ ہے، لیکن اچھا ایمان نہیں ہے، اور موت بالکل نزدیک آ رہی ہے، بچیوں کو دیکھ رہے ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، حالات کو دیکھ رہے ہیں، بگڑتا دیکھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں جب اوپر سے کرتے ہیں، نہیں جی نہیں تسلی رکھیں، نہیں جی نہیں ہو جائے گا، نہیں جی فلاں جگہ کر دو فلاں ہو جائے گا، فلاں کر، سب چیزیں غلط ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹھ کے سوچیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ میری زندگی کے فیصلے سب سے پہلے جو رکھے آدمی ٹاپک کیا رکھے؟ اللہ کے رسول کی محبت مجھے کہاں ملے گی، بس ختم۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ ذات کو بھی یہ جو پیغام ہے محرم کا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب عاشق رسول بن کے اس دنیا سے جائیں، بس لیکن حفاظت کریں، کم سے کم اتنا تو ضرور کر لیں میرے بھائی، اتنا تو ہم ضرور کر لیں، اس دنیا میں آ گئے، اگر ہم اس دنیا میں آ بھی گئے ہیں تو اتنے کیوں کہ بالکل ہی حفاظت چھوڑ دی، اتنا تو کر لیں، سچے دل کے ساتھ اللہ کے ذکر کی مجلس کو پکڑ لیں، کسی اللہ والا ذکر لے کے پابندی کے ساتھ صبح جو آپ کو ذکر بتائے اس کو اختیار کریں، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں، جو اتنی بڑی گارنٹی اللہ دے رہا ہے کہ یہ تو کر لو کم سے کم، شیطان تاکہ تمہارے شیطانوں کو میں قابو کر لوں، یہاں اس ملک میں اللہ حفاظت کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک قدم تو اٹھائیں ہم، یہاں ذکر ہے، ادھر ذکر ہے، الفلاح میں ذکر ہے، تقویٰ میں ذکر ہے، مکی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی مسجدوں میں حلقے قائم ہو سکتے ہیں، آنا نہیں، نیم نہیں، اہمیت ہی نہیں ہمیں، بلکہ یہ ذکر والے ہیں، یہ فلاں والے ہیں، یہ وہ والا ہے، یہ کوئی والا کچھ بھی نہیں کسی کا۔ اگر اللہ کا جس کو ذکر ہو رہا ہے آنکھ بند کے بیٹھ جائیں، ذکر کیا انسان کا تو نہیں، میرا تو نہیں نا کوئی ذکر تو اللہ کا ہو رہا ہے، ایک ہلکا قائم ہے، جیسے سمندر چل رہا ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، مارے جو غوطہ، پانی جتنا چاہے پی لیں الحمدللہ، جب سیر ہو جائیں پانی سے چپ کسی چلے جائیں اٹھ کے، یہ تو سمندر ہے، اللہ کے نام کا سمندر ہے، اس میں ذات اللہ کا سمندر ہے جو چل رہا ہے۔ آؤ پیاسے ہو جب مارو، خوب سیر ہو کے پانی پیو اللہ کے ذکر کا، ڈرتے کیوں اللہ کے ذکر میں آنے سے؟ اتنی قربانی ہم دے سکتے کہ چلو صبح بیٹھتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ ذکر ہوتا ہے، یہیں سے حفاظت کر لیں، کریں گے بھائیوں؟ تو اور تو اس کی کوئی حفاظت نہیں ہے بجز، یہ بھی میں آپ کو آخری بات کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے آخری، کہ کوئی حفاظت نہیں ہے ایمان کی بجز اللہ کے
ذکر کوئی تالا نہیں ہے، کوئی تالا نہیں ہے. پھر اللہ کا ذکر ہے جو شیطان کو ہٹا سکتا ہے، آپ کو دشمن کو بھگا سکتا ہے، آپ کی دین کی ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. ورنہ تو وسوسے تھاٹس یہ تو ہیں سارے، کہتے ہیں وسوسے آ رہے ہیں، یہ تو خیالات آ رہے ہیں، جناب یہ آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، شیطان، یہ تو شیطان ہو گیا. اعلیٰ درجے کا ذکر کریں، پہلے ٹائم پہ ذکر میں داخل ہوں، آخری میں ذکر سے نکلیں. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ پیغام دوں گا آپ کو میں. فرسٹ سر والا معاملہ ہے، بھاگتے ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف. کس طرح ہے؟ چلتے ہوئے نہیں ہے، بھاگتے ہوئے ہیں. غفور اللہ حضرت قرآن کہتے ہیں بھاگو میری طرف، میری نام کی طرف بھاگتے چلے آؤ. رکو مت کی، اللہ کا ذکر وہاں ہو رہا ہے، بے تحاشا دوڑو کہ بہت بڑی شلٹر کھل گئی ہے، میری حفاظت ہو جائے گی وہاں سے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسی جگہ اللہ نے مجھے دے دی جہاں میری حفاظت ہو رہی ہے. بھاگتے چلے آؤ. میں اپنی دعوت نہیں دے رہا ہوں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے فائدہ کیا ہے. تو میں کہتا ہوں سمجھتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں یہ ذکر کراتے ہیں نا، ان کا ذکر کا حل کیا ہے نا، یہ پیر صاحب ہے نا، تو اس لیے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اپنے لیے. ابھی تک مجھے لوگ سمجھے نہیں اس کا مطلب ہے. اللہ بلا میں تو خود شکر کرتا ہوں کہ میں آ گیا اللہ کے ذکر میں، اور آپ کا شکر گزار ہوتا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے لوگ جمع، مجھے بتائیں نا، آج مجھے 60-70 سال ہو گئے، لوگ جمع ہوئے، مجھے کیا دیا لوگوں نے؟ کوئی مکان بنا دیا؟ کیا ملتا ہے؟ مجھے کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو دعوت دے کے؟ میں کہتا ہوں جلدی آؤ، آپ جان کے دیر سے آتے ہیں، مجھے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ پہ حجت قائم ہو رہی ہے. یہ شیطان ہے، مغرور ہے، متکبر انسان ہے. اس کے دلوں پہ اللہ نے پہلا یہ متکبر ہے کہ اللہ کے میسج کو ٹھکرا رہا ہے. یہ شخص اس کو کبر میں اور لے جائے گا اللہ تعالیٰ پہ. وہ سمجھتا ہے بہت بڑا آدمی. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں کہا اتنا. کہا آپ کو نہیں، یہ حضرت صاحب ہیں، ذکر کراتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں لوگ زیادہ ہیں میرے پاس، مجموعے زیادہ ہوں اس لیے اشتہار دیتے ہیں، اس لیے فلاں کرتے ہیں. بھائیو یہ فہم نکال دو، یہ فہم نکال دو. مجھے کوئی پرسنل ذاتی تعلق نہیں، کوئی آئے یا نہ کوئی ہے. افسوس تو جب ہو یا میرے کوئی پرسنل کانٹیکٹس ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ آپ نہیں آئیں گے تو میرا یہ بند ہو جائے گا، آپ نہیں آئیں گے تو میری فلاں چیز کیسی ہوگی. میرے تو ہے ہی نہیں کسی سے پرسنل کانٹیکٹ، ہے ہی نہیں. میں تو نام بھی بھول جاتا ہوں لوگوں کو، اللہ ان کا نام بھول جاتا ہوں، ان کا مجھے نہیں یاد نام رہتا. کرتے ہوئے لوگ یہ تماشا، میرے نزدیک تماشا نہیں ہے. میں تو ایک ہی چیز کہتا ہوں، ایک چیز اللہ نے میرے شیخ نے ایک چیز میرے سینے میں ڈالی ہے، مرتے دم تک اللہ مجھے اس چیز پہ قائم رکھے. وہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کے سینے میں وہ پیدا کرتے ہیں. بس وہ کیا چیز ہے؟ حب للہ بغض للہ. محبت کر تو کسی سے اللہ کے لیے کر، بیچ میں کوئی چیز نہ ہے. دشمنی ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، بیچ میں کوئی ذاتی چیز نہ ہے. بس اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو. جب دیکھو کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، سب سے زیادہ ترس اس پہ کھاؤ جو جہنم کی آگ میں کھڑا ہوا ہے. بھوکے پہ ترس کھا سکتے ہو، پیاسے بھی کھا سکتے ہو، ننگے پہ کھا سکتے ہو، سب کھاتے ہیں. بھائی اس آدمی پہ ترس کھانا سب سے بڑا ہے کہ موت اس کے سر پہ ہے اور وہ جہنم کی آگ میں. اللہ کہتا ہے بچا لے اس کو جہنم کی آگ سے، یہ امت ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے بڑی کام ہے کہ آپ کسی پہ یہ ترس کھا جائیں کہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو انگلی سے پکڑ کے آپ نکالیں کہ جہنم کی آگ میں نہ جا، جنت کی طرف رخ نہ کر. حب للہ یہ ہے محبت اللہ کے لیے. اس کا بغض اللہ کیا ہے؟ دشمن اللہ کی خاطر کون سی ہے؟ کہ کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے تو بالکل سے دوستی نہ کرو، محبت نہ رکھو، بالکل لحاظ نہ کرو اس کا، بلکہ اس کے ساتھ سختی کی جائے. بغض اللہ یہ یعنی اللہ کے لیے یا آپ یہ دشمنی کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کے لیے اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. ذاتی معاملے کی دشمنی نہیں ہے آپ کی اس کے ساتھ، ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ وہ آپ کو گالی دے رہے آپ کچھ دے نہیں. یہ دشمنی ہے کہ اللہ کی مخالفت کیوں کر رہی، جہنم میں چلا جائے گا. اس چیز کے بعد آپ کو اس پر غصہ ہے، ذاتیات پہ غصہ آنا ہے. اللہ کرے اللہ میں یہ کیفیات پیدا فرماتا ہے. تو پھر یہ خط سے دور ہو جاتے ہیں کہ میں بلا رہا ہوں فلاں مجموعہ لگ رہا ہے، یہ نہیں جاؤں گا تو میں نہیں جاؤں گا تو پتہ چلے مجھے کسی کے نہ آنے کی خوشی ہے نہ جانے کا غم. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ.
میں تو پیغام دیتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور میں بھی آپ کے ساتھ سیلنگ دا سیم بوٹ. آپ تو مجھ سے کروڑ اچھا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ لگاؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے، آپ کو بھی اچھا کر دے، ہم سب کامیاب ہو جائیں. میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں نا، میں کون سا. آپ مجھے ہمت دیں، میں آپ کو ہمت دیں کہ دھوکے والی دنیا ہے. دوستو اپنی ایمان کو ہم بچائیں، حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الصلاة والسلام سيد المرسلين شفيع المؤمنين طه ياسين الحبيب المؤمن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وأصلنا وجدنا وغدنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وأصلنا وجدنا وختمنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. ہمارے کچھ بھائیوں نے اپنے بچوں کی بیماری کی شفا کے لیے دعا کے لیے فرمائے، اور بہت سے حضرات نے، عورتوں نے، مردوں نے کہا ہے. ان سب کے حق میں دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کو صحت، ان کے بچوں کو صحت، ایمان کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.